وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الا کیوں نہیں، تقاتلون تم لڑائی کرتے، قوما ایسی قوم سے، نکثوا جنہوں نے توڑ دیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراج نکالنے کا، الرسول رسول کو، وہم اور وہ، بدؤکم تم سے پہل کر چکے ہیں تم سے، اول مرہ پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ پس اللہ احق زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، قاتلوہم تم ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ ان کو اللہ عذاب دے گا، بایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم ان کے خلاف، ویشفی اور وہ شفا دے گا، صدورا سینوں کو، قوم ایسی قوم کے، مؤمنین جو ایمان والی، ویذہب اور وہ لے جائے گا، غیظ غصہ غیظ، قلوبہم ان کے دلوں کا، ویتوب اور وہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ علی پر، من جس کے، یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ، علیم علم رکھنے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم تم ایسی لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول اور رسول کو نکالنے کے ارادے کیے، وہم بدؤکم اول مرہ اور وہ پہلی مرتبہ تم سے پہل بھی کر چکے ہیں، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا بس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم تم ان سے لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، ویخزہم وینصرکم علیہم اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین اور مومن قوم کے سینوں کو شفا دے گا، ویذہب غیظ قلوبہم اور ان کے دلے پہ غصے کو لے جائے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء اور وہ جس پر چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دلائی ہے، ابھارا ہے کہ تم لڑتے کیوں نہیں۔ اس قوم نے 3 قسم کے ایسے جرائم کیے ہیں کہ اگر ایک اکیلا جرم بھی ہوتا تو وہ اس لائق تھے کہ ان سے قتال کی جاتی، انہوں نے 3 جرم اکٹھے کر دیے۔ پہلا جرم ان کا یہ ہے، نکثوا ایمانہم انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا۔ قسموں کو توڑنے کا مطلب اہل علم نے 2 طرح کے بیان کیے ہیں۔ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جتنی ان کی قسمیں تھیں، وعدے تھے، وہ سب کے سب انہوں نے توڑے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی، اس موقع پر بنو خزاعہ نے آپ کے ساتھ حلف لیا اور بنو بکر نے، مشرکین قریش کا ساتھ دیا۔ اس موقع پر قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کے بنو خزاعہ کو مارا۔ تو پہلی دفعہ
اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ان قسموں کو توڑ دیا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، یعنی مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، نکالنے کا، یہ سب ان کے منصوبے بنے۔ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ تم سے پہل بھی کر چکے ہیں۔ یہاں پر بھی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک چیز ہے جنگ بدر جو تھی نا، در حقیقت اس کا سبب وہ قریش کا قافلہ تھا جو تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے تاکہ اس قافلے سے اپنا ہونے والا نقصان پورا کریں جو قریش نے مسلمانوں کا کیا تھا۔ مسلمانوں کا بہت سا مالی نقصان قریش نے کیا تھا، تو مسلمانوں نے بھی یہ چاہا کہ ہم اپنے اس نقصان کی تلافی اس قافلے کو لوٹ کر کریں، لیکن قافلہ تو بچ کے نکل گیا۔ اب قریش کا حق بنتا تھا کہ پہلے بھی زیادتی مسلمانوں پر انہوں نے کی، مسلمانوں نے اگر اپنا حق لینے کے لیے ان کا قافلہ روکنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کا حق تھا، لیکن قافلہ بچ کے نکل گیا، قافلہ ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ تکبر کرتے ہوئے نکلے کہ ان کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے قافلے کی طرف دیکھنے کی، یہ تکبر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے 1000 کی تعداد میں، حالانکہ لڑائی کا سبب بنا ہی نہیں، قافلہ لٹا ہی نہیں، لیکن یہ تکبر کرتے ہوئے آئے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ، ہم بدؤکم اول مرہ، پہل بھی انہوں نے کی، اگر یہ نہ آتے تو جنگ بدر بھی نہ ہوتی۔ اور دوسرا اس کا مطلب وہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو انہوں نے بنو خزاعہ کو مارا اور بنو بکر کا ساتھ دیا، اس پر بھی انہوں نے پہل کی۔ تو 3 قسم کی وعدہ خلافیاں ان کے پاس جمع ہو چکی ہیں، کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کرنا، اور مسلمانوں سے جنگ میں پہل کرنا۔ 3 اسباب جمع ہو چکے۔ تم کیوں نہیں لڑتے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر گئے ہو؟ جس طرح بندہ کسی کو ابھارنے کے لیے کہتا ہے کہ بھئی تم اس سے ڈر گئے، لڑ نہیں سکتے، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ انتہا درجے کا یہ ابھارنے کا انداز ہے۔ پہلے مجرموں کے جرائم بیان کیے کہ ان کے اندر یہ جرم ہے، تم ابھی بھی نہیں لڑتے، پھر کہا کیا تم ڈر گئے ہو ان سے؟ اگر ڈر گئے ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ساتھ کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، یعنی یہ بہت زبردست انداز ہے ابھارنے کا مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابھارا۔ اب ہم اپنے اس زمانے کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اس زمانے کے اندر جتنے کفار ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کر چکے ہیں۔ کتنی دفعہ وعدے کیے مسلمان ملکوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ایک بھی وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ اور مسلمان ملکوں کے اوپر کتنی دفعہ اٹیک کیے، کتنے حملے کیے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ ہمارے اصحاب اقتدار کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ تم لڑتے کیوں نہیں، تم ان سے ڈر گئے ہو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ یہ آیت مسلمان کو تسلی دیتی ہے کہ تم ان کے اسباب، ان کی طاقت، ان کے ذرائع اور وسائل کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے تم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات کا ذکر کیا کہ اگر تم ان سے لڑائی کرو گے میں تمہیں 5 قسم کے انعامات دوں گا۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو۔ پہلا انعام، یعذبہم اللہ بایدیکم، پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ آسمانی آفت یا عذاب بھیج کر تباہ کیا کرتا تھا۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح اور جتنی قومیں گزری، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے عذاب بھیجے اور اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد تم لڑو گے، کیونکہ فرعون کو بھی اللہ نے غرق کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پہلی قوم تھی اس دنیا پر جس پر جہاد آیا۔ انہوں نے جہاد کا حکم ان کو ملا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، 40 سال بعد پھر ان لوگوں کو
یوشع بن نون کی فوج بنایا اور ان کے ذریعے دنیا میں پہلا جہاد کروایا۔ اس سے پہلے جہاد نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے آسمانی آفت اور عذاب آتی اور قوم کو اللہ تباہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا، لیکن آسمانی عذاب نہیں، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ یہ پہلا انعام۔ وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کو رسوا کر دے گا، ان کافروں کو اللہ رسوا کر دے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، تیسرا انعام، اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن قوم کے سینوں کو اللہ شفا بھی دے گا۔ ان کی متاحتی، ان کی غلامی، ان کے ظلم و ستم دیکھ کر اور ان کا یہ سارا ظالمانہ انداز دیکھ کر مسلمانوں پر جو کیفیت آ چکی ہے، جو اذیت مسلمانوں کو پہنچ چکی ہے، اس کی شفا اسی میں ہے کہ مسلمان ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی قوم کے سینوں کو شفا بھی دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو غصہ ہے کافروں کے اوپر، اللہ وہ بھی ختم کر دے گا۔ 5 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے جہاد کرنے پر۔ پھر وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ مطلب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے، جہاد کے بعد اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ کتنے مشرکین ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر لڑائی کے بھی کافروں کو توفیق دے دیتا، وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ واللہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہی آیت ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمارے پاس ایٹم نہ ہو، ہمارے پاس دنیا کی ٹاپ کلاس ایجنسی اور ایسی ٹاپ کلاس فوج بھی نہ ہو، صرف ایک آیت، اس کو لے کر اگر ہم کھڑے ہو جائیں، مسلمانوں کے جو سرپرست ہیں، سربراہ ہیں، یہ مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں اس آیت پر یقین رکھتے ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کی کہی ہوئی بات جھوٹی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ یہ 5 انعامات مسلمانوں پہ کرے گا، لیکن کوئی اٹھے تو صحیح، کسی کے اندر ایمان تو ہو۔ اب کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔